کیا واقعی دنیا ایک اور خطرناک وبا کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے؟ کیا وہ وائرس جس کا نہ کوئی علاج ہے نہ ویکسین خاموشی سے انسانوں کو شکار کر رہا ہے؟ اور سب سے خوفناک سوال، کیا ہمیں اس کے بارے میں مکمل سچ بھی معلوم ہے یا نہیں؟ کہانی کیا ہے؟ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ افریقہ کے کچھ علاقوں سے ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں جنہوں نے عالمی اداروں کو تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اب تک سینکڑوں مشتبہ کیسز سامنے آ چکے ہیں، جبکہ درجنوں افراد اپنی جان بھی گنوا بیٹھے ہیں۔ اور عالمی ادارہ صحت یعنی WHO اس صورتحال کو سنجیدگی سے مانیٹر کر رہا ہے، کیونکہ یہ وائرس نہ صرف انسانی صحت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے بلکہ اس کے دوسرے ممالک تک پھیلنے کا خدشہ بھی موجود ہے۔ یہ وائرس جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے ایبولا وائرس ہے، ایک ایسا نام جو ماضی میں بھی کئی بار تباہی کی علامت بن چکا ہے۔ اس بار جس ٹرین کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ بنڈی بوگیو قسم سے ایک تعلق رکھتا ہے، اور خطرناک بات یہ ہے اس کے لیے ابھی تک کوئی باقاعدہ ویکسین یا مکمل علاج اویلیبل نہیں ہے۔ بظاہر اس ویکسین کی ابتدائی علامات عام فلو جیسی ہوتی ہیں، بخار، جسم میں درد، کمزوری، مگر یہی وہ دھوکہ ہے جو انسان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وائرس جسم کے اندرونی سسٹم پر اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے، جگر، گردے اور دیگر اہم آرگنز متاثر ہونے لگ جاتے ہیں، اور بعض کیسز میں اندرونی و بیرونی خون بہنے جیسی علامات بھی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کی جو شرح اموات ہے، ڈیتھ ریشو جو ہے تقریباً 50% تک ہو سکتا ہے، جو اسے دنیا کے خطرناک ترین وائرسز میں شامل کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہ وائرس کورونا کی طرح ہوا میں نہیں پھیلتا۔ اس کے ذرات فضا میں معلق ہو کر لوگوں کو متاثر نہیں کرتے، بلکہ یہ صرف اس وقت پھیلتا ہے جب کوئی شخص متاثرہ فرد کے جسمانی جو لیکوڈ ہوتا ہے نا، جیسے خون، پسینہ، تھوک یا دیگر جو فلوئڈز ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ ڈائریکٹلی کانٹیکٹ میں آتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی متاثرہ شخص کی استعمال شدہ چیزیں جیسے کپڑے یا بیڈ شیٹ بھی کسی دوسرے کے ہاتھ لگ جائیں تو وائرس منتقل ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی ایک واقعہ سامنے آیا جب یہ وائرس ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچ گیا۔ ابتدا میں کیسز کانگو میں سامنے آئے اور پھر یوگنڈا تک پہنچ گیا، جہاں ایک شخص کی موت بھی رپورٹ ہوئی۔ یہ بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اگرچہ یہ وائرس تیزی سے نہیں پھیلتا لیکن کنٹرول نہ کیا جائے تو سرحدیں عبور کر سکتا ہے۔ اور ماہرین کے مطابق اصل مسئلہ صرف کیسز کی تعداد نہیں ہے بلکہ معلومات کی کمی بھی ہے، اور اس وقت دنیا میں کتنے لوگ اس وائرس سے متاثرہ ہیں اور کن کن علاقوں میں پھیل چکا ہے، اور اس کے بارے میں مکمل یقین سے کہنا مشکل ہے۔ اور یہی غیر یقینی صورتحال سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ جب معلومات واضح نہ ہو تو پھر خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ صورتحال ہمیں ایک سبق بھی دیتی ہے کہ ہم نے کورونا جیسی وبا دیکھی جہاں ابتدا میں خطرے کو نظر انداز کیا گیا اور پھر پوری دنیا کو اس کی قیمت چکانا پڑی۔ ایبولا اس سے ذرا مختلف ہے مگر خطرناک کم نہیں ہے۔ احتیاط، بروقت معلومات اور ذمہ دارانہ رویہ یہ وہ ویپن ہے جو ایسی وباؤں کو پھیلنے سے روک سکتے ہیں۔ تو کیا دنیا ختم ہونے والی ہے؟ ایبسولوٹلی ناٹ، لیکن خطرات ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم ان خطرات کو سنجیدگی سے لیتے ہیں یا نہیں لیتے، کیونکہ تاریخ نے بار بار یہ ثابت کیا کہ وائرس سے زیادہ خطرناک چیز انسان کی لاپرواہی ہوتی ہے۔ اور یہ کہانی صرف ایک وائرس کی نہیں بلکہ ہماری سوچ، ہماری تیاری اور ہماری رسپانسبلٹی کی بھی ہے۔ اللہ آپ کو جہاں بھی رکھے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔